ابھی ہم رومیو کے نام خط ہے جس کو ریوائز کر رہے ہیں، اور ہم نے پہلے چیپٹر سے اس کی ریویژن شروع کی تھی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی 7واں چیپٹر دیکھا، اور 7ویں باب میں مسیح کے ساتھ مرنا ہے، ڈیتھ ہے جس کا ذکر ہے. پرانی نیچر اور نئی نیچر کے درمیان سٹرگل ہے، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ اور راست بازی کے اعتبار سے زندہ اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا. یہاں پر اس سٹرگل کا ذکر ہے جب پولوس کہتا ہے جس گناہ کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتی. تو یہ وہ کشمکش ہے. اور پھر آخر میں اس نے کہا ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا، اور اس کا حل یہ ہے خداوند یسوع مسیح. وہ اس مسئلے کا حل ہے، اس کے وسیلہ سے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور پھر 8واں چیپٹر شروع ہوتا ہے جو فتح مندی کا چیپٹر ہے، روح میں فتح مندی کا چیپٹر ہے. 7واں باب کشمکش اور لڑائی اور جدوجہد کا چیپٹر ہے، اور 8واں جو باب ہے یہ فتح مند زندگی کا چیپٹر ہے. روح میں زندگی گزارنا، وہ کیسے گزاریں گے. نمبر 1، فتح اگر ہمیں مل سکتی ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. اس نے جو کفارہ دیا، اس نے جو قربانی دی، وہ ہمارے لیے فتح کا باعث ہے. اس پر ایمان لا کر ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس فتح مند زندگی کے نتیجہ میں پاک روح ہے جو ہمیں نئی نیچر عطا کرے گا. غیر فانی بدن ہمیں یسوع کے آنے پر ملے گا. آیت یاد رکھنی ہے، رومیو 8واں باب 11 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے اٹھا کھڑا کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے. کون سے بدنوں کو اٹھا کھڑا کرے گا؟ فانی بدنوں کو. یعنی جو فانی ہیں وہ غیر فانی میں غرق ہو جائیں گے. یہ تو آپ کو یاد ہے نا، جب ہم بدلیں گے، مردوں میں سے زندہ ہوں گے، تو ہمارے بدن خداوند یسوع کے بدن کی طرح کے ہوں گے. اس کے بعد اس روح میں چلنے کا راز یہ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. ہم لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں. جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. اس نے ہمیں لے پالک ہونے کی روح دی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. اگر ہم اس کے فرزند ہیں تو پھر وارث بھی ہیں. اس کا مطلب جو کچھ خدا کا ہے وہ سب ہمیں ملنے والا ہے. یہ بہت بڑی میراث ہے جو بیٹے ہوتے ہوئے ہمیں ملنے والی ہے. سو خدا کا بیٹا بن جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر نیکسٹ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو راست بازی ہمیں ملتی ہے یہ پرماننٹ بلیسنگز ہمیں عطا کرتی ہے. جہاں دنیا مشکلات میں، بیماریوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں آہیں بھر رہی ہے، خدا اپنے بندوں کو اپنے روح کے وسیلہ سے شفایتی دعا کی برکت دیتا ہے، اور وہ روح میں ایسی آہیں بھر بھر کر شفایت کرتے ہیں، اور خدا پھر ان دعاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ روح میں دعا خدا کی مرضی کے مطابق دعا ہوتی ہے. پھر اب اپنے ذہن سے دعا نہیں کر رہے. لکھا ہوا جب میں غیر زبانوں میں دعا کرتا ہوں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے. اب مائنڈ سے نہیں دعا کر رہے. آپ کو پتہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، مائنڈ سے دعا کرنا جہاں پر آپ موٹے موٹے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اردو ادب کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور پھر روح میں دعا ہے جہاں پر آپ اپنی عقل سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق روح میں دعا کرتے ہیں. یہ ہے وہ دعا میں اس فتح مند زندگی میں ملتی ہے، برکت ہے جو ہم کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ روح میں فتح مند زندگی گزار رہے ہیں تو کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت آپ کو اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکے گا. مصیبتیں،
تنگی، ظلم، کال، ننگاپن، پھر نہ موت ہمیں جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکے۔ یہ پرماننٹ بلیسنگ ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ جو ان کے وسیلہ سے میرے پاس آتے ہیں کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ تو ہمیں بھروسہ ہے کہ جس کے ہم نے اپنے آپ کو تابع کیا ہے خدا کے اپنے آپ کو، وہ ہماری اس امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے جب تک وہ ظاہر نہیں ہو جاتا، ہم اس کے پاس چلے نہیں جاتے۔ تو ہماری یہ برکت پرماننٹ برکت ہے۔ پھر یہ برکتیں ہمیں جو مل رہی ہیں، ہم راست باز ٹھہرے ہیں، آلریڈی ہمارے ایون پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے یہ مقرر کیا ہوا تھا، ہمیں بلایا تھا، جو اس کے پلان میں ہے۔ اور ابھی میں نے آپ ذکر کیا تھا کہ خدا ہر آدمی کے لیے پلان رکھتا ہے۔ افسیوں کون سا باب تھا؟ دوسرا باب اور 10 آیت ہم نے پڑھی ہے۔ ہم مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے خلق کیے گئے ہیں جنہیں خدا نے پہلے ہی سے ہمارے کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ ہمارا رول صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اس کا فضل ہی ہے کہ ہم بلائے گئے، اس کا فضل ہی ہے کہ اس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے۔ اور پھر اس چیپٹر میں ایک اور بات بھی ہم نے دیکھی تھی کہ کانڈمنیشن کو خدا نے دور کر دیا۔ اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ راست باز جب ڈکلیئر ہو گئے تو پھر سزاوار تو ہم نہ رہے، ہم سزا سے بچ گئے۔ اوکے، نیکسٹ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے یہودیوں نے راست بازی کو رد کر دیا۔ یہ جو مین آؤٹ لائن میں نے بتائی تھی اس میں یہ کون سا نمبر ہے؟ ریجیکشن، رائٹیسنس ریجیکٹڈ بائی دا جیوز، ساتواں نمبر ہے۔ دیکھیں، خدا نے راست بازی ظاہر کی۔ مسیح یسوع کن کے پاس سب سے پہلے آیا؟ یہودیوں کے پاس، لیکن انہوں نے اس راست بازی کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو 7واں نمبر تھا، یہودیوں نے راست بازی کو رد کر دیا۔ سب سے پہلے وہ آیا ہی ان کے پاس تھا۔ کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ ایک عورت جب اپنی بیٹی کی ریکویسٹ لے کر آئی تو یسوع نے کیا کہا؟ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ وہ اس نے کہا پہلے لڑکوں کو سیر ہو لینے دے، یہ میرے اپنے ہیں۔ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن ان لوگوں نے خداوند یسوع کو ریجیکٹ کر دیا۔ یاد ہے پلاطوس کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا برابا کو ہمیں دے دے، یسوع کو مصلوب کر۔ ہم اسے بادشاہ نہیں مانتے۔ اس نے کہا یہ تمہارا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا ہمارا بادشاہ کیسر ہے، یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں، انہوں نے جب ریجیکٹ کر دیا تو غیر قوموں کے لیے نجات کا دروازہ کھل۔ یہی بات پولس یہاں پر بیان کرتا ہے کہ ان پر رحم ہوا اور ان کے رد کر دینے کے رزلٹ میں خدا نے غیر قوموں کو نجات دے دی۔ جب ان کا رد کرنا ہماری نجات کا باعث ہوا تو ان کا قبول کر لینا تو دنیا کے لیے فضل کا باعث ضرور ہی ہوگا۔ یہاں پر جو دلیل اس نے استعمال کی ہے وہ یہی ہے۔ تو ان کی اب حالت کیا ہے؟ ان کو نجات کی ضرورت ہے۔ اپنی راست بازی کی تلاش میں خدا کی راست بازی کو وہ کھو بیٹھے ہیں۔ اپنی راست بازی کون سی؟ جو شریعت کے وسیلہ سے ان کو ملنے دی، وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے وسیلہ سے تو کوئی راست باز ٹھہرایا ہی نہیں جائے گا۔ پولس رومیوں کے خط میں یہی بات ہے جو بیان کر رہا ہے کہ اعمال سے کوئی بشر اس کی حضور راست باز نہ ٹھہرے۔ تو تھے تو وہ غیرت مند اور جوشیلے، مگر اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ راست بازی مسیح میں ملتی ہے۔ لکھا وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ بہت سارے مسیح بھی ایسے ہی ہیں، غیرت رکھتے ہیں،
سمجھ نہیں. مسیح کے لیے مرنے کو ریڈی ہیں, مسیح کے لیے زندہ رہنے کو تیار نہیں ہیں. تو راست بازی اب ایمان کے ذریعہ سے ظاہر ہوئی ہے. ان کی لا علمی, ان کی غلط پرستش اور ناکامی ان کی موجودہ حالت کی ریزن ہے. تو یہ اسرائیل کی موجودہ حالت ہے. یہ کون سا چیپٹر ہو گیا؟ رومیو چیپٹر نمبر 10. 9 تا 11 ہے بیسیکلی, 9واں باب اور 11واں باب. 9ویں باب میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اگر آپ اس کو کھول کر پڑھیں تو یہاں پر یہی ہے. وہ کہتا ہے میرا دل دکھتا ہے, مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا. آپ کو یاد ہوگا اس نے 8 باتوں کا ذکر کیا جو یہودیوں کو پریفرنس حاصل ہے. کون سی باتیں تھیں؟ رومیو 9ویں باب میں 8 باتیں جن کے لیے جیوز کو پریفر کیا گیا. کون کون سی باتیں ہیں؟ ہاں, جلال, عہد ان کے ساتھ باندھے گئے, مسیح بھی ان کے پاس ہے. تو اگر یہ کوشچن آتا ہے کہ یہودیوں کو کون سی 8 باتوں کی پریولیج حاصل تھی, ان کو سمجھنے ان کے پاس نادر موقع تھا جو حاصل تھا ان کو, تو یہ ہے اس کا جواب جو ہم نے دینا ہوگا. اوکے, 5ویں آیت ہے جو مسیح کو خدا ظاہر کرتی ہے. 9واں باب 5ویں آیت. پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ ابراہیم کا بیٹا ہونے سے آپ بیٹے نہیں بن جاتے. بیٹے کیسے بنتے ہیں؟ ایمان لانے سے. 8 باتیں تھیں ہم نے دیکھی. پھر یسوع خدا ہے, یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 5, 9واں باب اور 5ویں آیت. یہ 8 باتیں جو ہیں یہ ہیں 4تھی اور 5ویں آیت. ہاں 4 اور 5 آیت. پھر 9واں باب 5 آیت میں یسوع خدا ہے, البتہ خدائے محمود ہے. پھر اس چیپٹر میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ صرف جسمانی فرزندی نہیں ہونا کافی. مسیحوں کے لیے بھی یہ بات ہے, صرف جسمانی طور پر مسیح گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے. جب تک آپ بائی فیتھ مسیح کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ اس کے بیٹے حقیقت میں نہیں بنتے. بہت سارے لوگ مطمئن ہیں کہ ہمارا نام کرسچن ہے, ہم مسیح گھروں میں ہیں اس لیے ہم کرسچن ہیں. نو. پھر اس چیپٹر میں پری ڈیسٹینیشن کا بھی ذکر تھا کہ فرعون کو اس نے مقرر کیا, جس کو چاہتا ہے سخت کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے جس پر رحم کرتا ہے. تو اینی وے دیٹ واز اٹ. نمبر 10, چیپٹر نمبر 10 ہے اسرائیل کی موجودہ حالت کیا ہے. باب نمبر 10, موجودہ حالت ان کی کیا ہے؟ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا خدا کو, اپنی راست بازی کی تلاش کرتے اصلی راست بازی کو رد کر دیا, اور ان کے رد کرنے کے نتیجہ میں خدا نے غیر قوموں کی طرف اب توجہ کر لی ہے, اور اب وہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت اسٹیبلش کر رہا ہے. اس میں جیوز بھی آ سکتے ہیں لیکن طریقہ کار بائی فیتھ ہے. اسرائیل کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل کیا ہے؟ یہاں پر اس چیپٹر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ایلیا کو اس نے ذکر کیا کہ ایلیا کہتا ہے خداوند انہوں نے تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا, بال کی پرستش کی, تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا, میں ہی اکیلا بچا ہوں. تو خدا نے کہا تو اکیلا نہیں ہے بلکہ 7,000 اور بھی ہیں
تو بقیہ خدا ہمیشہ رکھتا ہے. یہاں بھی اگرچہ بحیثیت نیشن انہوں نے خداوند یسوع کو رد کر دیا، خداوند یہاں پولس یہاں پر یہ کہتا ہے کہ آخر میں ایک بقیہ ہوگا جو خداوند یسوع کو ایکسپٹ کرے گا. یہ ان کا فیوچر ہے، اور اس صورت میں سارا اسرائیل نجات پائے گا. 26ویں آیت، اور لکھا ہے اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا. دیٹ از دا فیوچر. پھر یہاں پر آپ کو یاد ہوگا اس نے یہ نصیحت کی کہ اصلی ڈالی وہ ہے انجیر کی، ہم جنگلی زیتون ہیں، ہم ان میں پیوند ہو گئے ہیں. اور خبردار یہ کرتا ہے کہ اگر خدا نے ان کو رد کر دیا، بے ایمان نہیں لائے، تو خبردار رہ، تو بھی کہیں پھر سے ریجیکٹ، تو اس کے مقابلے میں فخر نہ کر، تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھے سنبھالے ہوئے. یہ ہم نے یہاں پر دیکھا تھا. کہتا ہے 24ویں آیت میں، جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضروری پیوند ہو جائیں گی. اس کا مطلب ان کے لیے ہوپ ہے، پھر انہوں نے پیوند ہونا ہے، وہ ضروری پیوند ہو جائیں گے. اوکے، یہ ہے ان کے لیے ہوپ اور ان کے لیے فیوچر. پھر آخری حصہ یہ تھا 9ویں باب سے 11ویں باب تک، اور آخری حصہ ہے 12ویں باب سے لے کر 16ویں چیپٹر تک. یہ حصہ کون سا ہے؟ راست بازی ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں کیا سکھاتی ہے. روزمرہ زندگی میں ایوری ڈے لائف میں ہم نے راست باز اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے. 12واں باب، یہ کون سا نمبر تھا؟ 8. یہ سیکشن ہے باب نمبر 12. 12ویں باب میں کیا ہم نے پڑھا ہے؟ خدا کی مرضی. خدا کی مرضی کے مطابق چلنا. اے بھائیو، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. خدا کی مرضی کو جانو، تجربہ سے خدا کی مرضی معلوم کرتے رہو. تو کیا کرنا ہم نے؟ بدن کو کیا کرنا ہے؟ قربانی کے لیے. اور عقل کو کیا کرنا ہے؟ عقل کو رینیو کرنا ہے، نیا بنانا ہے. سو 2 باتیں ہیں یہاں پر. دنیا کے مانند ہم نے نہیں بننا. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ. نیا ہونا، رینیو ہونا. نیا کیسے بننا ہے؟ نئی پیدائش. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب نہیں ہو، نیا بننا ہے. تو یہ رومیو 12واں باب پہلی اور دوسری آیت، یہ بڑی خاص آیتیں ہیں. ان میں اپنے آپ کو ٹوٹلی مسیح کے سرنڈر کرنا ہے، قربانی ہونے کے لیے پیش کرنا ہے، اپنے اعضاء راست بازی کے لیے حوالے کرنے ہیں. پھر عقل کو نیا بنانا ہے، دنیا کے ہم شکل نہیں بننا. عقل نئی ہو جانے سے پھر نئے بنتے جانا، رینیو ہوتے جانا.
اس کے بعد تیسری آیت سے لے کر، یہ تو تھی پہلی 2 آیتیں، پھر تیسری آیت سے لے کر 13 آیت تک، 3 تا 13، اس میں ہے مقدسوں کے ساتھ شراکت، یعنی راست باز ہم بن گئے، ہمارا باڈیز کے بارے میں، اپنے بدن کے بارے میں کیسا رویہ ہوگا، اپنے ان جسموں کے بارے میں۔ نمبر 2، باقی ایمانداروں کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہوگا، ہم کیسے چلیں گے، کیا ان کو کیا سمجھنا ہے کہ ہم سب مل کر ایک بدن ہے، مختلف اعضاء ہے، اور ہر عضو دوسرے عضو کا محتاج ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ مجھے دوسرے مسیح میں اپنے بھائی یا بہن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس 12ویں باب میں وہ یہی کہتا ہے، جیسے بدن ایک ہے، اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اسی طرح کلیسیا بھی ہے۔ یہاں پر وہ خدمتوں کا ذکر کرتا ہے، کتنی نعمتیں ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہے، کافی لسٹ ہے، یاد ہے؟ اگر کوشچن ہو کہ یہاں پر کتنی نعمتوں کا ذکر ہے تو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کیا کیا ہم نے کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا، یاد ہے؟ یہ میں نے چھوٹا سا کام آپ کو دیا تھا کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ نعمتیں کون کون سی ہیں، یہ لسٹ یہاں پر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر 9ویں آیت لکھا ہے، محبت بے ریا و بدی سے نفرت رکھنی ہے، نیکی سے لپٹے رہنا ہے، برادرانہ محبت میں ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھنا ہے، کوشش میں سستی نہیں کرنی۔ یہ کچھ کام ہے جو نہیں کرنے، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جو سے بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ یعنی بہت سارے کام ہیں اس چیپٹر میں جو ہم نے کرنے ہیں، کچھ ہیں جو نہیں کرنے۔ کون سے نہیں کرنے؟ لعنت نہ کرو 15 آیت میں، یہ نہیں کرنا۔ 16 آیت میں لکھا ہے اونچے خیال نہ باندھو، پھر لکھا ہے اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ میں بائبل پڑھ رہا ہوں، بک نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے؟ 17 آیت 19ویں آیت میں لکھا ہے اپنا انتقام نہ لو، یعنی اگر لسٹ بنائیں کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، یہ والے نہیں کرنے۔ کرنا کیا ہے؟ تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، یہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ تو یہ 12واں چیپٹر بیسیکلی کیا ہے؟ مقدسین کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، مقدسوں کے ساتھ ہمارا ڈیلنگ، رویہ، بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ دس از ہاؤ، دس از واٹ وی نیڈ ٹو بی۔ کلیئر ہے؟ اوکے۔ 13واں باب یہ تو تھا مقدسین کے لیے اور باہر کے لوگوں کے لیے۔ اب 13ویں باب میں ایک اور آیت ہے کہ باب نمبر 13، یہ تھا اے بی اور سی۔ باب نمبر 13 میں ہے اعلیٰ حکومتوں، یعنی جو حکمران ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یا سوچ کیا ہونی چاہیے؟ کیا سوچ ہے؟ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، یہ ہے طریقہ کار۔ کلیسیا کے رکن ہوتے ہوئے ہم ملک کے شہری بھی ہیں اور دنیاوی حکومتوں کے ہم نے تابع رہنا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جو جن کا حق جو ادا کرنا ہے وہ ادا کرو۔ مثلا بل آتے ہیں ہمیں پے کرنے چاہیے، ٹیکس آ جائے ہمیں پے کرنا چاہیے۔ یعنی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، جو لائبلٹیز ہیں،
جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں، مثلا یہ بجلی ہم یوز کر رہے ہیں، ہمیں اس کا بل پے کرنا چاہیے، تو ہمیں وہ کنڈے لگا کر پھر بجلی یوز نہیں کرنی چاہیے جیسے کئی لوگ کرتے ہیں. نو، ہمیں مسیح ہوتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے 7ویں آیت میں، سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو مصول چاہیے مصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو. پھر لکھا ہے آپس کی محبت کے سوا کسی چیز کے قرض دار نہ رہو. اگر سوال آپ سے پوچھا جائے کہ کون سی وہ آیت ہے جس سے ساری شریعت، جس میں ساری شریعت کا خلاصہ پایا جاتا ہے یا جس سے ساری شریعت پر عمل ہو جاتا ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ جو یسوع نے نیا حکم دیا، آپ ایک دوسرے سے محبت رکھو. دیکھو میں تم کو ایک نیا حکم دیتا ہوں. خداوند اپنے خدا، پہلا اور بڑا حکم کون سا تھا کہ یسوع نے دیا؟ خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اور 10 حکموں کو یاد ہے ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. کچھ حکم ہے جو ہمارے اور خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کچھ حکم ہے جو ہمارے اور لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے حکموں کو نہیں توڑیں گے. اگر پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھتے ہیں تو نہ ہم اس کو خون کریں گے، نہ اس کے مال کا لالچ کریں گے، نہ ہم زنا کریں گے، یعنی چوری بھی نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں پھر ہم نہیں کریں گے اگر ہم اس سے اپنے برابر محبت رکھتے ہیں. تو یہ 13واں باب ہے. اور 13ویں باب کے اینڈ میں ہم نے کیا سٹڈی کیا تھا کہ مسیح یسوع آنے والا ہے. اس راست بازی کو ہم نے جب پا لیا ہے تو ہم نے اب کام بھی صحیح کرنے ہیں. تاریکی کے کاموں کو چھوڑ کر روشنی کے ہتھیار باندھو، شائستگی سے چلنا ہے. 13 آیت میں لکھا، نہ نشہ بازی سے، نہ زناکاری، شہوت پرستی، نہ جھگڑے، نہ حسد، بلکہ مسیح یسوع کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. یہ 13واں باب ہے. 14ویں چیپٹر میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو کلیسیا کے اندر کمزور ایمان والے ہیں ان کے لیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. 14واں باب. یہاں پر اس نے یہ کہا کوئی کسی دن کو مانتا ہے، کوئی کسی کو نہیں مانتا، کوئی کھانا کھاتا ہے، کوئی خاص کوئی نہیں کھاتا. تو اپنے کھانے کے سبب سے ہم کسی کے لیے ٹھوکر نہ بنیں. اگر میرا کھانا میرے بھائی کے لیے ٹھوکر کھلانے کا باعث ہوں تو میں اس کھانے سے کیوں اپنے بھائی کو جہنم میں بھیجنے کا باعث بنوں. تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا. خاص آیت 14ویں باب کی 17 آیت ہے، خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی، میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. 14ویں باب میں بنیادی طور پر یہی باتیں. اور 15ویں باب میں اوکے 16واں باب، 14واں باب اور 15واں باب. 16واں باب یہ بیسیکلی اس کے سلام دعا ہے. اس نے کئی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پرسکا اور اکویلا کا ذکر اس میں ہے، فیبے کا ذکر ہے، یونیاس کا ذکر ہے. بہت سارے رومی نام ہیں جو لکھے ہوئے ہیں جو اس آخری چیپٹر میں موجود ہیں، جس سے ظاہر پتہ کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پولس ان میں سے بہت سے لوگوں کو بائی نیم جانتا تھا. شاید وہ دیگر شہروں میں جگہوں پر اس کی خدمت کے نتیجہ میں تبدیل ہوئے ہوں اور اب روم شفٹ ہو گئے ہوں. تو پولس ان میں سے کئی لوگوں کو بیسیکلی جانتا تھا. کیا پولس اس سے پہلے روم گیا تھا؟ نو، ابھی اس نے جانا تھا. تو یہ اس کا بنیادی طور پر یہ لیٹر ہے، آؤٹ لائن ہے جس کو ہم نے آج سٹڈی کیا ہے. اور آپ نے ابھی
تیاری کرنی ہے تو کل پیپر رکھیں یا نیکسٹ تھرسڈے کو رکھ لیں، آپ کو اسٹڈی کا موقع مل جائے. کیوں جی؟ کہ کل ختم کر لیں، ان کو میسج کر دیں گے کہ یہ ہو سکتا. چلو ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں. کل کلاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. کل میں نے کوہاٹ سے آگے ایک ہمارا چرچ ہے، وہاں پر جانا ہوگا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں پیپر بنا کر بھائی شہزاد کو دے جاؤں تو وہ آپ سے پیپر لے سکتا ہے. لیکن ہاں ختم کر لیں تو اگلے تھرسڈے کو. چلو ٹھیک ہے، اوکے. پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہفتہ آپ کو تیاری کے لیے ہم دیتے ہیں، لیکن اس میں صرف ایک ہے کہ جو پہلا لیسن ہم نے پڑھا تھا نا کہ خطوط کے بارے میں پورے ڈیٹیل کہ ٹوٹل کتنے خطے ہیں، ان میں کیا کیا ہے، اس کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. صرف رومیو نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلا جو چیپٹر ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں، تو پھر اس کا ٹیسٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر آگے ہم پڑھیں. اوکے، گاڈ بلیس یو. پھر کل کلاس نہیں ہوگی.